الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ 3 سال بعد میں پھر سے پونا میں موجود ہوں اردو تقریر دینے کے سلسلے میں، اور میں اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد جناب پی نامدار صاحب کا آبھاری ہوں اور میں شکریہ کرتا ہوں، اور الحمدللہ میں اس کیمپس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کیمپس کو نہ ہی صرف پونا میں بلکہ سارے ہندوستان میں انشاءاللہ ایک مثال بن کے رہ جائے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں، چند مواقع پہ جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات میں اردو میں کہوں، کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ اس تقریر میں جو میں اردو میں کرنے جا رہا ہوں کافی غلطیاں ہوں گی، تو اسی لیے میں تقریر کے پہلے آپ سب لوگ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت۔ دعویٰ کی کیا معنی ہے؟ جو لوگ اردو اور ہندی جانتے ہیں وہ دعوت کی معنی جانتے ہیں، اور جب بھی یہ لفظ دعوت جب ہم سنتے ہیں فوراً ہمارے دماغ میں مٹن بریانی یا پلاؤ آ جاتا ہے۔ جب بھی دعوت کا لفظ سنتے ہیں مٹن بریانی، چکن بریانی یا پلاؤ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ دعوت کے معنی مٹن بریانی یا چکن بریانی نہیں ہے، دعوت کی معنی ہے بلانا۔ اٹ مینز این انویٹیشن۔ اور آج ہم کھانے کی دعوت کے بارے میں نہیں ذکر کرنے والے، ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام کے بارے میں۔ اور جب بھی کسی کو دعوت دی جاتی ہے وہ انسان غیر ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو دعوت نہیں دی جاتی۔ تو دعوت اسلام کے پس منظر میں اس کے صحیح معنی ہے غیروں کو بلانا، غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلانا۔ اور جب ہم کوئی مسلمان سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے معنی ہے اصلاح۔ اصلاح مطلب مرمت کرنا۔ اگر ہم کوئی مسلمان سے اسلام کی بات کرتے ہیں اور کچھ چیز اس انسان کو بتلاتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح۔ لیکن زبان میں اصلاح اور دعوت جب استعمال کرتے ہیں تو لوگ یکساں کرتے ہیں، لیکن خصوصاً طور پہ یہ لفظ دعوت استعمال ہوتا ہے غیر مسلمانوں کے لیے اور اصلاح استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمان آپ ساری انسانیت میں سب سے بہترین قوم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عزت دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے کہ ہم مسلمان ساری انسانیت میں سب سے بہترین قوم ہیں۔ جب بھی کسی کو عزت دی جاتی ہے عزت کے ساتھ ذمہ داریاں ہونا لازم ہے۔ جب بھی کسی کو عزت دی جاتی ہے، جب بھی کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے
whenever there is honor given, it is always followed up with responsibility. عزت کے ساتھ، عہدے کے ساتھ ذمہ داریاں ہونا لازم ہے. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں پرنسپل کا عہدہ ٹیچر سے زیادہ ہے. ایک ٹیچر کا عہدہ، ایک ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے. ایک اسکول میں پرنسپل کی عزت، پرنسپل کا عہدہ ٹیچر سے زیادہ ہے. ایک ٹیچر کی عزت، ایک ٹیچر کا عہدہ کلرک سے زیادہ ہے. عزت اور عہدے کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے. ایک پرنسپل کی ذمہ داری ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داری کلرک سے زیادہ ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ ساری انسانیت میں سب سے بہترین امہ ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عزت دے رہا ہے، ہمیں ایک عہدہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے. اور ذمہ داریاں کا ذکر بھی اسی آیت میں ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیرہ امہ کہہ رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. اگر ہم خیرہ امہ ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ ہم نے مسلمان کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو شہادت دے جس طریقے سے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ شہادت دیں گے. اور اس تقریر کے شروعات میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا تلاوت کی، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورہ ہے. سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو مہربان اور بے نیاز ہے. ورنہ ہر سورہ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں اور ہر سورے کے شروعات میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے. لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ یا اپنے والدہ کے ساتھ اگر پونا کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں، مشہور سڑک ای اسٹریٹ، اور اگر ایک لفنگا آپ کی اہلیہ یا آپ کے والدہ کی ہینڈ بیگ وہ چھین کے بھاگتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ اس کا پیچھا کریں گے. اور جب آپ اس لفنگے کو پکڑیں گے تو آپ نے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو ٹانگ توڑ دوں گا. آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے. اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی پہلے چند آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ ایک معاہدہ تھا مسلمان اور مشرک مکہ کے بیچ، اور یہ معاہدہ ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا تھا. جب اللہ سبحانہ و تعالی
वर्ष नंबर 5 पे आते हैं, अल्लाह ताला कहते मैं आपको 4 महीने की मोहलत देता हूं वरना ऐलान जंग। और जब अल्लाह सुब्हाना व ताला मुश्रिकों को तंबी देते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व ताला मौजू पे फौरन आ जाते। इसीलिए कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस सूरह के पहले बिस्मिल्लाह रहमान नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते कि 4 महीने का वक्त मोहलत वरना ऐलान जंग। और जब अल्लाह सुब्हाना व ताला आयत नंबर 24 का जिक्र करते हैं जिसकी मैंने तिलावत की थी इस तकरीर के पहले, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 24, अल्लाह सुब्हाना व ताला अब हम मुसलमान से मुखातिब है और अल्लाह ताला फरमाते कुल इन काना आबाकुम, कहो चाहे वो आपके वालिद हो, वह अबनाकुम या आपके बेटे हो, वह इख्वानुकुम या आपके भाई हो, वह अज़वाजुकुम या आपकी बीवियां हो, वह अशीरतकुम या आपके रिश्तेदार हो। अल्लाह सुब्हानहू फरमाते आप किससे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो आपके वालिद हो, आपके बेटे हो, आपके भाई हो, आपकी बीवियां हो, आपके रिश्तेदार हो। और अल्लाह ताला कंटिन्यू करते वह अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा वह तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा, आपने जो जायदाद इकट्ठा की है, आप जो तिजारत कर रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, आपको किससे मोहब्बत है। और 8 चीज का जिक्र है इस आयत में, आपके वालिद, आपके बेटे, आपके भाइयों, आपकी बीवियां, आपके रिश्तेदार, आपने जो माल इकट्ठा की है और आपकी तिजारत या जिस घर में आप रह रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते अहब्बा इलैकुम, कि आप अगर इनसे मोहब्बत करते हैं, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर आप इन 8 चीजों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा, अगर आप इन 8 चीजों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा, अल्लाह के राह में जिद्दोजहद करने से ज्यादा, तो अल्लाह ताला फरमाते फतरब्बसू, आप ठहरो, हत्ता याति अल्लाह भी अमरी वल्लाहु ला युहिब्बुल फासिकीन, आप ठहरो और अल्लाह सुब्हाना व ताला आपके ऊपर डिस्ट्रक्शन लाएंगे, अल्लाह सुब्हाना व ताला आपको हलाक करेंगे, वल्लाहु ला युहिब्बुल फासिकीन, और अल्लाह सुब्हाना व ताला फासिक लोग को सीधी राह नहीं दिखाता। अल्लाह ताला फरमाते अगर आपको इन 8 चीजों से ज्यादा मोहब्बत है, अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा, अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा, तो ठहरो, अल्लाह सुब्हाना व ताला आप पे तबाही लाएंगे, अल्लाह सुब्हाना व ताला आपको हलाक करेंगे, वल्लाहु ला युहिब्बुल फासिकीन, और अल्लाह सुब्हाना व ताला फासिक लोग को सीधी राह नहीं दिखाता। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मोहम्मद में सूरह नंबर 47 आयत नंबर 38 में वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुन अमसालकुम, अगर आप अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, अल्लाह सुब्हाना व ताला आपकी जगह एक दूसरी कौम ले आएंगे, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुन अमसालकुम, और वो आपके जैसे नहीं रहेंगे। अगर आप अल्लाह सुब्हाना व ताला का कहना नहीं मानेंगे, अल्लाह सुब्हाना व ताला के पैगाम पे अमल नहीं करेंगे, तो अल्लाह सुब्हाना व ताला आपकी जगह एक दूसरी कौम को ले आएंगे और वो आपके जैसा नहीं रहेंगे। और ये तारीख इसकी गवाह है, जब भी कोई कौम अल्लाह सुब्हाना व ताला की बात नहीं मानती, अल्लाह सुब्हाना व ताला उसके बदले एक दूसरी कौम को खड़ा करता है। और इसकी मिसाल सूरह जुमा में भी है। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने अपने पैगाम के लिए पहले यहूद को चुना था, और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह जुमा में सूरह नंबर 62 आयत नंबर 5 में कि यहूदी को अल्लाह सुब्हाना व ताला ने पैगाम दिया था, लेकिन उनकी मिसाल है गधे की तरह। गधे के पीठ पे किताब ला दी जाती है लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं जब यहूदी अल्लाह सुब्हाना व ताला की बात नहीं मानते
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کے آتے ہیں، عربوں کو، اور یہودی عربوں کو نیچا دیکھتے تھے. تو جو انسان کو آپ نیچے دیکھتے ہیں وہی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر لے کے آتا ہے اور آپ کے سر پہ بٹھاتا ہے، اور اپنے قرآن مجید کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے قرآن مجید کو نازل کرتا عربوں پہ. اور یہ قوم الحمدللہ دے بیکم دا ٹارچ بیرر، یہ قوم اوپر آتی ہے. لیکن آج اگر ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گی. جب ہم مسلمان سے پوچھتے ہیں، اور میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سارے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ کس سے کرتے؟ اللہ سے. ماشاءاللہ، آسان سوال، جواب بھی آسان. اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے اس سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے تو جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یکساں جواب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام پہ، اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ سے بری بات کرتا ہے، آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے، آپ جب شام کو واپس آئیں گے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بہت گالیاں دی بنا وجہ، آپ کو جب پتہ چلے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیا، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر کوئی بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دیتا آپ کیا کریں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ماریں گے، کوئی کہتا میں تنگڑی توڑوں گا، کوئی کہے گا میں جان لے لوں گا. اگر بنا وجہ کوئی انسان آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے تو کیا کریں گے؟ کوئی کہتا میں ماروں گا اسے، کوئی کہتا تنگڑی توڑوں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، بے شک ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے، بے شک. اور یہ بات صحیح ہے، اگر کوئی میری والدہ کو گالیاں دیتا ہے بنا وجہ، ہم دیکھیں گے کہ اس شخص کو ہم سبق سکھائیں گے. اگر ہم خود بدلہ نہیں لے سکتے ہم دوسرے کو لے کے آئیں گے بھاڑے پہ، لیکن اس کو سبق سکھائیں گے. سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بے شک. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں. کوئی بھی انسان اگر اس کی والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ اس انسان کو سبق سکھائیں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں، سورہ نمبر 19 ورس نمبر 88 to 92، اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں، نصارہ لوگ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. یہ سب سے بری گالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دی کسی نے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ وہ سب سے بڑی گالی ہے اللہ کے لیے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. اور اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور یہ زمین پھٹ اٹھتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ گر پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اگر آسمان کے پاس ذرا بھی جذبات ہوتے تو آسمان کھل اٹھتا،
یہ زمین پھٹ اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اپنی والدہ سے زیادہ, اپنے والد سے زیادہ, اپنی بیویوں سے زیادہ کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں اس پہ عمل کرتے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں, اپنی والدہ سے زیادہ, اپنے والد سے زیادہ, اپنے بیٹوں سے زیادہ, اپنی بیویوں سے زیادہ ہم کہتے ہیں, لیکن کیا اس پہ عمل کرتے؟ اگر کوئی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو آپ کو اس کو مارنے کا ہے, آپ کو اس کی ٹنگری توڑنے کا ہے. یہاں روز ہمارے غیر مسلمان بھائی, ہمارے عیسائی بھائی, ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو, میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کی تنگڑی توڑو, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو. میں صرف یہ کہتا ہوں اگر ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, کم از کم آپ مسلمانوں اپنا منہ تو کھولو, اتنا تو کہو کہ یہ کہنا غلط ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو, میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو, کم از کم اپنا منہ تو کھولو, اتنا تو کہو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی کیوں دے رہے ہیں. ہم ان سے دعوت کرنے کی بات دور رہی, ہم ان کے ساتھ بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی 2 مہینے بعد ایک تہوار آئے گا, کرسمس, اور کرسمس میں کئی مسلمان عیسائی سے کہتے ہیں میری کرسمس. جب آپ میری کرسمس کہہ رہے ہیں, آپ نعوذ باللہ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا, کیونکہ عیسائی ایک کرسمس بناتے ہیں 25 دسمبر اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک بیٹا جنا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو. آپ ان لوگوں سے دعوت تو نہیں کرتے, دعوت کی بات تو دور رہی, آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. دعوت دینا بہت آسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو, آپ ان کی کتابیں پڑھیے اور ان کی کتابوں کے ذریعے آپ ان کے ساتھ دعوت کرو. ہم مسلمان, دعوت ہمارا فرض ہے, ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائے. آج کی جو حالات ہے, غیر مسلمان جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں, کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں, کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام, اسلام کا پیغام, قرآن مجید کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں, وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وہ لوگ کہہ رہے ہیں, یہود اور نصارہ, کہ آپ مسلمان آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے, چاہے آپ کتنے بھی اچھے اعمال کرو, چاہے آپ نماز پڑھو, چاہے روزہ رکھو, چاہے زکوٰۃ دو, چاہے آپ کے ماتھے پہ نماز کا داغ ہو, آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہ بنے. اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم, یہ ان کی بکواس ہے, وین ڈیزائرز. کل کہو ہاتھ برہانکم, آپ اپنا برہان پیش کرو, ان کو تم صادقین, اگر آپ سچے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ڈینگے مارتا ہے, بڑی بڑی باتیں کہتا ہے, تو ان سے کہو قل ہاتھ برہانکم ان کو تم صادقین, آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. اور یہ عیسائی اپنا ثبوت, اپنا برہان بائبل کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مائی بائبل سیز دس, مائی بائبل سیز دیٹ, مائی بائبل سیز دس, مائی بائبل سیز دیٹ. میری بائبل یہ چیز کہتی ہے, میری بائبل یہ چیز کہتی ہے, میری بائبل یہ کہتی ہے, میری بائبل وہ کہتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بائبل کو پوری چاٹ لینا چاہیے؟ اگر کوئی بھی اپنا برہان پیش کرتا ہے تو ہمیں اس
برہان کی تحقیق کرنا چاہیے. اگر کوئی شناختی کارڈ آپ کو دکھاتا ہے, کوئی آئیڈینٹی کارڈ دکھاتا ہے, تو وی ہیو ٹو ویریفائی دا آئیڈینٹی کارڈ. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شناختی کارڈ صحیح ہے کہ نہیں. ان کا جو برہان ہے, تحقیق کرنے کی دور کی بات ہے, یہ عیسائی لوگ مسلمانوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. ساری دنیا میں, ہندوستان میں بھی اور خصوصاً پونا میں کئی کرسچن ادارے ہیں, کئی کرسچن مشنری ہے جو مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. وہ مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر ہم مسلمان کہیں یہاں لکھا ہے, تو آپ بائبل پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. پھر وہ سوال پوچھتے ہیں, قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار قرآن مجید میں آتا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے. 4 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1 بار احمد. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نام سے کتنے بار ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ سے کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 25 بار آتا ہے. فوراً وہ سوال پوچھیں گے, کون شخص بڑا؟ جس کا ذکر قرآن مجید میں 5 بار نام سے ہے وہ شخص بڑا, کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار ہے نام سے وہ بڑا؟ کون بڑا, 25 یا 5؟ آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ. دوسرا سوال پوچھتے ہیں, آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے والد اور والدہ تھے؟ بے شک ان کے والد بھی تھے, والدہ بھی تھی. نیکسٹ سوال پوچھتے, عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ تھے؟ ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی, والد نہیں تھے. فوراً سوال پوچھیں گے, کون بڑا؟ جو انسان والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا, کہ وہ انسان جو والد کے بغیر پیدا ہوتا ہے بڑا؟ وہ سوال پوچھیں گے مسلمان سے لیکن جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ. کون بڑا؟ وہ شخص جو والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے بڑا ہے, کہ وہ شخص جو والد کے بنا پیدا ہوتا ہے بڑا ہے؟ سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. کئی کرسچن مشنری دنیا بھر میں مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں and they are using us like punching bags. They are making nest in our head. ہمارے سر میں گھونسلہ بنا رہے ہیں اور ہم جواب بھی نہیں دے سکتے. دوسرا سوال پوچھتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو چکا ہے, مدینہ میں دفن ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور اسلام میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہے. تو کون بڑا؟ وہ پیغمبر جو زندہ ہے بڑا ہے, کہ وہ پیغمبر جو مر چکا ہے بڑا ہے؟ آپ سے سوال کرتے ہیں لیکن سوال کا جواب نہیں دیتے. آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ. ہمارا برہان, ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. دوسرا سوال پوچھتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی معجزے کیے ہیں؟ ہم کہیں گے ہاں بے شک بہت سے معجزے کیے. انہوں نے کبھی بھی مردوں میں جان ڈالی؟ اور میں ماننا پڑے گا کہ قرآن شریف کی کوئی بھی آیت نہیں ہے, کوئی بھی صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی. ان کا اگلا سوال, عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی؟ اور میں ماننا پڑے گا قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے بِإِذْنِ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اٹھو اللہ کے نام سے.
عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی، تو کون بڑا؟ جو مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ سوال کرتے ہیں، آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ، اور اب مسلمان جواب بھی نہیں دے سکتے۔ یہ سارے سوالات کے جوابات اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے، ان سارے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ لوگ یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے تب تک جب تک آپ یہود نصارہ نہ بنیں۔ اور غیر مسلمانوں میں دعوت دینا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک خدا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں کسی اور کو معبود نہ بنائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ آیت میرے نظریے میں قرآن مجید کی دعوتی میدان میں سب سے اہم آیت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ماسٹر کی ہے، دعوتی میدان کے سب تالے کو کھولنے والی چابی ہے۔ اور انشاءاللہ میرے کل کے تقریر کا موضوع ہے مذہب کا صحیح تصور، ریلیجن ان دا رائٹ پرسپیکٹو، اور میں اس آیت کے ذریعے انشاءاللہ سارے مذاہب کا صحیح تصور پیش کرنے کی کوشش کروں گا کل۔ اور کل کی تقریر آپ کہہ سکتے کہ اس تقریر کا پارٹ 2 ہے، کس طریقے سے آپ غیر مسلمانوں کو ان کی کتاب کے ذریعے آپ یہ ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے۔ لیکن اکثر ہم مسلمان دعوتی میدان سے دور بھاگتے ہیں، اور ہم مسلمان کے پاس بہت سے ایکسکیوزز ہیں، اکثر جب میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ غیر مسلمانوں سے دعوت کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم کی کمی ہے، انشاءاللہ جس دن میں عالم بن جاؤں گا تو اس دن انشاءاللہ میں دعوت کرنا شروع کروں گا۔ اگر آپ ٹھہریں گے تب تک آپ شیخ احمد دیدہ جیسے بنیں گے تو وہ دن کبھی آئیں گا ہی نہیں۔ اگر آپ ٹھہریں گے کہ میں ماہر بنوں گا، ایک بڑا عالم بنوں گا اسلام اور دیگر مذاہب کے موضوع پہ، شیخ دیدہ جیسا بنوں گا اور پھر میں دعوت کے میدان میں آؤں گا، وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں، بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بھی آیت آپ جانتے اسلام کے متعلق، آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں، اگر آپ صحیح طریقے سے جانتے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک پہنچائے۔ اور ہر مسلمان کم از کم یہ تو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ تو کم از کم کہو۔ غیر مسلمانوں سے کم از کم یہ تو کہو کہ خدا ایک ہے۔ ہر مسلمان مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، کم از کم وہ تو کہو۔ آپ اس کو مطمئن کریں گے کہ نہیں وہ دوسری بات ہے۔ اگر آپ کہیں گے خدا ایک ہے، وہ آپ سے کہیں گا کہ ثبوت دو۔ اگر نہیں پتا، آج کا دور ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، کتنی کتابیں لکھی گئی ہے اس موضوع پہ، کئی آڈیو کیسٹ ہے، کئی ویڈیو کیسٹ ہے، کئی ڈی وی ڈیاں ہیں۔ اور میں نے بھی ایک تقریر کی ہے
خدا کا تصور دیگر مذاہب میں. اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کا حوالہ دیں گے غیر مسلمان کو، انشاءاللہ اسے ماننا ہی پڑے گا کہ خدا ایک ہے. آپ جب گھر پہ آ کے ہوم ورک کریں گے، آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہے، پھر کہو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے، تو وہ کہیں گا کیوں ماننا چاہیے مجھے، آپ کو جواب نہیں پتا، گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے ایک تقریر کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں، اور ثابت کیا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں، عیسائی مذہب کی کتاب میں، یہود مذہب کی کتاب میں، پارسی مذہب کی کتاب میں، بدھ مذہب کی کتاب میں، اکثر مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. آپ پڑھو کتاب کو، تقریر کو دیکھو، اور آپ غیر مسلمان سے دعوت کر سکتے ہیں. آسان ہے. پھر کہو کہ آپ صلاح کیوں نہیں پڑھتے، وہ پوچھیں گا کیوں مجھے پڑھنا چاہیے، نہیں جواب پتا، آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے تقریر کی ہے صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. اس طریقے سے آپ جب شروع کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اور علم حاصل ہوگا اور آپ سوال کے جواب دے سکیں گے. اللہ کے رسول فرماتے بلغوا انی ولو آیا، propagate even if you know one verse. اگر ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں اسلام کے متعلق، آپ کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک پہنچائے. کئی مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر، بہت سے مسلمان صحیح راستے پہ نہیں ہیں، ہم پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اور اس کے بعد ہم غیر مسلمانوں کو دعوت دیں گے. یہ اچھی بات ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے ساتھ اصلاح کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کو پکا مسلمان پہلے بناؤں گا اور اس کے بعد دعوت کروں گا، یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رشتہ داروں کو مسلمان نہیں بنا سکے، تو آپ کیسے کر پائیں گے؟ خود ان کے چچا اسلام نہیں قبول کرے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مدینہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کئی مسلمان تھے جو فرض صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، جمعہ صلاح کے لیے، اور اللہ کے رسول فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھر میں آگ لگا دوں. یعنی مدینہ میں بھی کچھ مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے رسول نے غیر مسلمان تک دعوت پہنچائی. اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کنگ آف ابیسینیا کو، کنگ آف پرشیا کو، کنگ الیگزینڈر کو، اور کہا کہ اسلام قبول کرو. ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر میں غیر مسلمان تک دعوت پہنچاؤں گا. اور اگر آپ اللہ کے رسول کی آخری تقریر کو سنیں گے حجۃ الوداع جو عرفات کے میدان میں، اس وقت تقریباً 1,10,000 صحابہ تھے، اور اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے میرا پیغام آپ تک پہنچایا کہ نہیں، اور سارے صحابہ کہتے ہیں بے شک آپ نے پہنچایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں. اور 1,10,000 میں سے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ وہ عربیہ کے باہر جاتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنانے کے لیے، غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. اصلاح کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر غیر مسلمان کو دعوت دوں گا، یہ غلط ہے. جب آپ مسلمان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ اصلاح کرو، جب غیر مسلمان سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ دعوت کرو. دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. کئی مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو، وہ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، آپ اپنے کام سے کام رکھو. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی ہل اسٹیشن جاتے ہیں
महाबलेश्वर। और वहाँ जब आप टेबल लैंड पे जाते हैं, एक पहाड़ी इलाके पे, आपका छोटा बेटा, जब आप अपनी अहलिया से बात करते हैं, आपका छोटा बेटा अहमद जो 4 साल का है, वो आपसे दूर होता है और दूर पहुंच जाता है पहाड़ी के किनारे की तरफ चलते हुए। जब आपको पता लगता है कि अहमद आपके साथ नहीं है, तो आप देखते हैं कि वो दूर पहुंच गए पहाड़ी के किनारे पे। आप चिल्लाने जाते हैं, अहमद संभालो, आप गिर जाएंगे, लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंचती है। उस पहाड़ के किनारे पे एक इंसान अपने हाथ पे हाथ बांधे हुए नजारे देख रहा है। आप कहना चाहते, भाई साहब मेरे बेटे को बचाओ, आपकी आवाज नहीं पहुंच सकती, लेकिन आप देखते हैं कि वो इंसान आपके बेटे को किनारे के नजदीक आते हुए देखता है, आपके बेटे की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और फिर से नजारे देखने में मशगूल हो जाता है। कुछ देर बाद आपका बेटा और एक कदम लेता है और पहाड़ी से गिर पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस शख्स को दोषी ठहराएंगे कि नहीं? आप कहेंगे, आपने मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया? आपके इतने करीब था, आपको एक कदम लेने की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ हाथ आगे करते थे और मेरा बेटा बच जाता था। लेकिन वो शख्स कहेगा आपसे, आई वॉज माइंडिंग माई ओन बिजनेस, मैं अपने काम से काम रख रहा था। और देखे जाओ तो वो सही कह रहा है। उसने तो आपके बेटे को धक्का नहीं मारा, उसने नहीं कहा आपके बेटे से कि आप खुद ही मारो, वो अपने काम से काम रख रहा था। फिर भी आप उस शख्स को दोषी ठहराएंगे कि नहीं? आप कहेंगे, मेरा बेटा तो मासूम था, ये शख्स अल्लाह ने उसको समझ दी, सिर्फ हाथ आगे कर लेता और मेरा बेटा बच जाता। फिर भी आप उस शख्स को दोषी ठहराएंगे। इसी तरीके से अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे कहता है, जब आप दावत कर रहे हो उससे, कि आप अपने काम से काम रखो, तो आप उसको जवाब देना चाहिए, वही तो मैं कर रहा हूं, मैं अपने काम से तो काम रख रहा हूं। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैर मुसलमान तक दावत पहुंचाए, तो ये तो मेरा फर्ज है, मैं मेरे काम से ही काम रख रहा हूं, मेरा फर्ज है कि मैं आप तक दावत पहुंचाऊं। और अगर आप दावत नहीं पहुंचाएंगे, आखिरत के दिन पे ये गैर मुस्लिम या आपका गिरबान पकड़ेंगे, कहेंगे कि अल्लाह ने इनको तो हिदायत दी, इनने लेकिन हम तक दावत नहीं पहुंचाई। उस वक्त आप क्या जवाब देंगे? अगर आपका पड़ोसी मुशरिक है और आपने अपने पड़ोसी तक दावत नहीं पहुंचाई और उसका इंतकाल हो जाएगा, आखिरत में अल्लाह उनसे पूछेगा कि आपने इस्लाम क्यों नहीं कबूल करा, तो उनको भेजेंगे जहन्नम में। आपसे पूछेंगे कि आपने अपने पड़ोसी को दावत दी कि नहीं, और अगर आप कहेंगे नहीं, तो आप भी उसको फॉलो करेंगे। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैर मुसलमान तक इस्लाम की दावत पहुंचाए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़ तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं वक्त की, वल अस्र, असर की कसम खाते हैं कि आदमी खसारे में है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू, सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं हैं जो लोग 4 चीज पे अमल करते हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू, जिसके पास ईमान है, वो अमल सॉलिहात, जो अच्छे अमाल करता है, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और जो लोग हक की तरफ बुलाते हैं, दावत देते हैं, और जो लोगों को सब्र की तरफ बुलाते हैं। अगर कोई भी इंसान को जन्नत जाना है, उसको निजात पाने के लिए 4 चीजें जरूरी है: ईमान, अमल सॉलिहात, व तवासौ बिल हक़, दावत देना, और तवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। अगर इन 4 चीजों में से एक भी चीज मिसिंग है, एक भी चीज के ऊपर अमल आप नहीं करेंगे, तो आम तौर पे पूरे अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे।
صرف دعوت دینا کافی نہیں، آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے، عمل صالحات ہونا چاہیے، دعوت بھی دینا چاہیے اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا چاہیے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج پہ گئے ہیں، لیکن دعوت نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ چاروں چیز ضروری ہے، ایمان، عمل صالحات، دعوت دینا اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ عام طور پہ اگر ان چاروں میں سے ایک بھی چیز پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جس انسان نے شرک کیا اس نے سب سے بڑا گناہ کیا۔ تو اگر اللہ چاہے، آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ کے اختیار میں، لیکن سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ نے ان چاروں چیزوں میں سے ایک بھی چیز پہ عمل نہیں کیا تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی احسن۔ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ بات کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں، کہ آپ لوگوں میں سے، آپ کی امت میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو فل ٹائم دائی ہے، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور یہ لوگ ہیں جو جنت میں اچھا مقام پائیں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے، جس طریقے سے ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز ہے، فل ٹائم انجینئرز ہے، فل ٹائم لائرز ہے، فل ٹائم ایڈوکیٹس ہے، کتنے فل ٹائم دائز ہیں ہمارے پاس، کتنے دعات ہے، کتنے لوگ اپنی ساری زندگی وقف کیے ہیں اللہ کے راہ میں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے فل ٹائم دائز کا۔ پارٹ ٹائم دائی بننا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ پارٹ ٹائم دائی مطلب آپ کو غیر مسلمان کو دعوت دینا فرض ہے، تھوڑا بہت دعوت دینا فرض ہے، لیکن یہاں ذکر ہو رہا ہے فل ٹائم دائز کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے یہ فل ٹائم دائز جنت میں ایک اونچا مقام پائیں گے۔ میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کے پہلے چند قرآن کی آیت پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں 3 جگہ، سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں، اور سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 ورس نمبر 28 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دینوں، سارے مذاہب پہ غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ ہم نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو۔ Islam is destined to supersede them all the isms, whether it be Christianism, Hinduism, Judaism, Buddhism, secularism, atheism. Islam is destined to supersede all. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین الحق، دین الاسلام کو سارے دوسرے مذاہب پہ غالب کریں گے، چاہے وہ ہندوازم ہو، کرسچینزم ہو، بدھزم ہو، جوڈائزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، کمیونزم ہو، سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی مشرک نہیں چاہیں گے تو۔ 2 جگہ، اور یہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ شہادت کے لیے۔ میں تقریر کا ختم کروں گا قرآن مجید کے آیت سے، سورہ فصلت کے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کون شخص سب سے بہتر ہے
وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔